نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، واعطى للہ، اور جس نے اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، اور جس نے اللہ ہی کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، تو بے شک اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ایمان کی تکمیل کی 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ نشانیاں موجود ہوں تو سمجھ لیا جائے کہ اس بندے کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے من احب للہ، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی ہے۔ تو انسان کو اگر کسی کے ساتھ محبت ہو تو وہ محبت محض اللہ کے لیے ہو، اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے۔ وہ محبت کسی نفسانی خواہش کی بنا پر نہ ہو یا کسی ذاتی مفاد اور غرض کو پورا کرنے کے لیے وہ محبت نہ ہو، بلکہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی محبت والا تعلق ہو تو یہ محبت محض اللہ کے لیے انسان کرے۔ اس کی بے شمار مثالیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان مواخات قائم کر دی تھی، یعنی آپس میں بھائی چارے کا رشتہ آپ نے قائم کر دیا تھا، اور پھر صحابہ کرام نے ایسا بھائی چارہ اپنایا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی محبت کی تھی کہ اگر ایک بھائی کا کوئی کاروبار تھا تو اس نے آدھا اپنے بھائی کو دے دیا، کسی کے 2 گھر تھے تو ایک بھائی کو دوسرا گھر دے دیا۔ تو یہ جو صحابہ کرام کے درمیان آپس میں یہ بھائی چارے کا تعلق بنا اور یہ محبت کا جو تعلق بنا تھا یہ محض اللہ کے لیے بنا تھا، ورنہ صحابہ کرام کو کسی سے کوئی ذاتی غرض اور مفاد نہیں تھی، اور نہ ہی یہ محبت کسی نفسانی خواہش کی بنا پر تھی۔ تو یہ ایمان کے تکمیل کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ بندے کو کسی سے محبت اللہ کے لیے ہو۔ اور دوسری علامت جو اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ ہے من ابغض للہ، کہ جس نے اللہ کے لیے کسی سے دشمنی اختیار کی۔ تو اگر انسان کا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی والا تعلق ہے تو وہ دشمنی بھی کسی ذاتی مفاد اور غرض کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ دشمنی بھی صرف اللہ کے لیے ہو۔ جیسا کہ صحابہ کرام جب جنگ میں کفار کے سامنے ہوا کرتے تھے تو کفار اور مشرکین کو جب قتل کر کے جہنم کے اندر پہنچا دیا کرتے تھے تو صحابہ کرام کی ان سے یہ دشمنی کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ یہ دشمنی محض اللہ کے لیے ہوا کرتی تھی۔ بلکہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں تو ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں ذاتی دشمنی اور اللہ کے لیے دشمنی کا تقابل آ جایا کرتا تھا تو وہ اپنی ذاتی دشمنی کو پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے اور اللہ کی جو دشمنی والا معاملہ ہوا کرتا تھا اس کو آگے رکھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر ایک دشمن کے اوپر قابو پا لیا، اس کو آپ نے نیچے گرا دیا، اس کے اوپر بیٹھ گئے اور بس قریب تھا کہ آپ اس پر وار کر کے اس کو جہنم واصل کر دیتے، لیکن اس دشمن خدا نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ جب اس نے حضرت علی کے چہرے پر تھوکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اس دشمن کو چھوڑ دیا اور پیچھے ہو گئے۔ اس کے لیے بھی یہ عجیب بات تھی، اس نے کہا کہ اے علی،
آپ کو تو ایسا موقع مل چکا تھا کہ آپ مجھے فوراً قتل کر سکتے تھے۔ جب میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا، یہ تو ایک ایسا موقع تھا کہ آپ کو مجھے قتل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو اس میں میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو چکا تھا، اور میں اپنے ذاتی غصے کی بنا پر میں کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو یہ محض اللہ کے لیے دشمنی ہو۔ یہ ایمان کے مکمل ہونے کی دوسری علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور تیسری علامت آپ علیہ السلام نے جو بیان کی اس حدیث میں فرمایا وَأَعْطَى لِلَّهِ، کہ جس نے اللہ کے لیے دیا، کہ جب انسان کسی کو کوئی چیز دے تو اس میں نیت اللہ کی کرے کہ میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے یہ چیز دے رہا ہوں۔ تو کسی کو دینا ہو تو دکھاوا مقصود نہ ہو، شہرت اور ریاکاری مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دے دیا کریں۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے کہ جب انہوں نے کوئی صدقہ کرنا ہوا کرتا تھا تو وہ رات کے اندھیرے میں مستحق لوگوں کے دروازوں پر جایا کرتے تھے اور وہاں ضرورت کی چیزیں ان کے گھر کے اندر پہنچا دیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس بندے کو بھی پتہ نہ چلے کہ میری امداد کرنے والا کون تھا۔ تو یہ صحابہ کرام کا لوگوں پر خرچ کرنا، ان کو دینا، یہ محض اللہ کے لیے ہوا کرتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے وہ ایسا عمل کیا کرتے تھے، اور یہی ایمان کے مکمل ہونے کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کے لیے دیا کرے۔ اور چوتھی علامت جو اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے وہ ہے وَمَنَعَ لِلَّهِ، کہ جس نے اللہ کے لیے روکا، کہ اگر کسی موقع پر کسی سے کوئی چیز روکنی ہو تو وہ روکنا بھی محض اللہ کے لیے ہو، کسی ذاتی مفاد اور غرض کے لیے نہ ہو۔ یہ روکنا یا رکنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی چیز سے روکے، اور دوسرا یہ کہ کسی اور سے کسی چیز کو روکے۔ اگر انسان اپنے آپ کو کسی چیز سے روکتا ہے تو وہ روکنا بھی محض اللہ کے لیے ہو۔ مثال کے طور پر اگر انسان کے پاس کوئی گناہ کا موقع ہے، انسان گناہ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس وقت وہ محض اللہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے اس گناہ سے روک دے، محض دنیا کے لیے نہ ہو۔ وہ اپنے آپ کو گناہ سے روکنا کسی دنیا دار کے لیے، دنیا والوں کے لیے نہ ہو کہ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا لوگ کیا کہیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے، اس وجہ سے گناہ سے اپنے آپ کو نہیں روکنا ہوتا، بلکہ محض اللہ کے لیے روکنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی اور سے اگر کوئی چیز روکنی ہے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے روکنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بہت سا عطر تھا جو مال غنیمت کے اندر آیا تھا۔ آپ کی اہلیہ نے یہ چاہا کہ اس عطر کو میں تقسیم کر دوں، لیکن حضرت عمر نے اہلیہ کو اجازت نہیں دی۔ اہلیہ نے کہا میں ٹھیک تقسیم کروں گی، میں اپنے ہاتھوں پر بھی اس خوشبو کو نہیں لگنے دوں گی۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ عطر تقسیم کر رہی ہوں گی تو اس وقت آپ کو خوشبو تو آئے گی، گویا آپ خوشبو کو سونگھنے والی بن جائیں گی اور اس خوشبو سے فائدہ حاصل کرنے والی بن جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی بیوی کو خوشبو تقسیم کرنے سے روکنا یہ محض اللہ کے لیے تھا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ جس مال غنیمت میں اور لوگوں کا حصہ ہے ہم اس میں سے کچھ فائدہ حاصل کرنے والے بن جائیں، اس لیے محض اللہ کے لیے اپنی بیوی سے اس عطر کو روک دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے آئے
اس وقت حضرت عمر اپنا کچھ کام کر رہے تھے۔ جب وہ کام مکمل کر لیا تو پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ کوئی خلافت کے امور پر کوئی بات کرنی تھی یا کسی ذاتی کام کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین میں اپنے کسی ذاتی کام کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھونک مار کر چراغ کو بجھا دیا۔ حضرت علی بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ مہمان کے آنے پر تو چراغ کو جلایا جاتا ہے اور آپ نے تو چراغ کو بجھا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی علی، آپ نے سچ کہا ہے، مہمان کے آنے پر چراغ جلایا کرتے ہیں، بجھایا نہیں کرتے، لیکن میں نے یہ چراغ اس لیے بجھایا ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسوں کا تیل جلتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس موقع پر حضرت علی سے اس چراغ کو روک دینا، چراغ کو بجھا دینا، یہ محض اللہ کے لیے تھا، کوئی ذاتی نہیں تھا۔ تو یہ 4 علامات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جس بندے کے اندر یہ موجود ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی ہے کہ اس بندے کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی ان صفات کو اپنے اندر اپنانے والے بن جائیں تاکہ ہمارا بھی ایمان مکمل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔